السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ٹرانسفرنس کے کانسیپٹ کو، لائک واٹ از ٹرانسفرنس ان سائیکو تھراپی۔ ہم اس کی ٹائپس کو دیکھیں گے along with examples۔ آپ کے لیے ریمائنڈر ہے چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹس ملتی رہیں۔ کانسیپٹ آف ٹرانسفرنس اسٹوڈینٹس، فرائڈ کے اکارڈنگلی ڈیورنگ سائیکو تھراپی ڈیورنگ فری ایسوسیشن سیشن کے دوران سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کلائنٹس اپنی فیلنگس کو ری ڈائریکٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، ری ڈائریکٹ دیئر فیلنگز آف لو اینڈ ہیٹریڈ آف اینی پرسن فرام دا پاسٹ ٹورڈز دا تھراپسٹ۔ سمپل ٹرمز میں اگر ایکسپلین کروں تو ایک کلائنٹ جو ہے وہ تھراپسٹ کی پرسنالٹی کو، اس کی خصوصیات کو ایسوسیٹ کرنے لگ جاتا ہے کسی ایسے شخص کے ساتھ جو کہ پاسٹ میں وہ اس کی لائف میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کر چکا ہوتا ہے یا پھر جو کر رہا ہوتا ہے۔ اس میں پیرنٹس بھی آ سکتے ہیں، سبلنگس بھی آ سکتے ہیں، پارٹنر بھی آ سکتا ہے، اور کوئی بھی انڈیویجول ہو سکتا ہے جو کہ اس کی لائف میں بہت اثر انداز ہوا ہو۔ دیٹ کین بی ان اینی ٹرم ویدر اٹ از پازیٹیو ویدر اٹ از نیگیٹو۔ تو اس سچویشن کو فرائڈ نے ٹرانسفرنس کا نام دیا ہے۔ اور جب بھی پراپرلی بات کی جا رہی ہوتی ہے، تھراپسٹ جب ڈسکس کر رہا ہوتا ہے کلائنٹ کے ساتھ اس کی پرابلمس کو، تو وہ ہر چیز کو ایسوسیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جی ہاں، آپ جیسے بات کر رہے ہیں یا آپ جیسے مجھے سمجھا رہے ہیں بالکل ایسے ہی میری لائف میں بھی ایک انڈیویجول ہے جو کہ اسی طرح کا ہے۔ تو یہاں پہ ٹرانسفرنس سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اب یہ تھراپی کے لیے کتنی یوزفل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے اس کو ڈیٹیل میں۔ اور فرائڈ نے ٹرانسفرنس کے بارے میں ڈیٹیل میں اپنی بک دا ڈائنامک آف ٹرانسفرنس میں مینشن کیا ہے کہ کیا ہے کانسیپٹ ٹرانسفرنس کا اور یہ یوزفل کتنی ہے یا نہیں ہے تھراپی کے لیے اور سیشنز کے لیے۔ اسٹوڈینٹس، 3 ٹائپس آف ٹرانسفرنس کین بی سین ان سائیکو تھراپی، جس میں نمبر 1 پہ ہے پازیٹیو ٹرانسفرنس، نمبر 2 پہ ہے نیگیٹو ٹرانسفرنس، اینڈ دا لاسٹ از کاؤنٹر ٹرانسفرنس۔ ہم ان کو 1 بائی 1 ڈسکس کرتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے پازیٹیو ٹرانسفرنس۔ اسٹوڈینٹس، نام سے انڈیکیٹ ہو رہا ہے پازیٹیو ٹرانسفرنس میں کلائنٹ جو ہے وہ پازیٹیو فیلنگس، پازیٹیو ریئیکشنز جو ہے وہ ٹرانسفر کرنے لگ جاتا ہے تھراپسٹ کی طرف، اور بالکل ایسے ہی اس کو امپورٹنٹ فگر کنسیڈر کرتا ہے جو کہ پاسٹ میں کوئی پرسن اس کی لائف میں امپورٹنٹ رول پلے کر چکا ہوتا ہے۔ کلائنٹ ایسے ہی کہتا ہے کہ آپ تو بالکل ویسے ہی ہیں جیسے میری چائلڈہڈ میں میرے ایک انکل تھے جو بہت اچھے تھے، بہت لو اینڈ وارمتھ شو کرتے تھے، بہت کیئر شو کرتے تھے، بہت سپورٹیو تھے۔ دیٹ کین بی فادر جو کہ ریسنٹلی جس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اینڈ ہی اسٹارٹیڈ ٹرانسفرنگ دا پازیٹیو فیلنگز اینڈ ریئیکشنز ٹورڈز دا تھراپسٹ کہ میرے تھراپسٹ جو ہیں وہ بالکل میری فادر فگر جیسے ہی ہیں یا میرے فادر جیسی ان کی عادات ہیں یا پرسنالٹی ہے۔ اب فرائڈ کے اکارڈنگلی جو پازیٹیو ٹرانسفرنس ہے وہ بہت یوزفل ہوتی ہے سیشنز کو آگے لے کے جانے میں اور کلائنٹس کے سمٹمز کو ڈیل کرنے میں، کیونکہ کلائنٹ جو ہے وہ اس وقت انفلوئنس ہو چکا ہوتا ہے تھراپسٹ کی پرسنالٹی سے، اور پھر وہ ہر بات مانتا ہے جو کہ تھراپسٹ کہتا ہے کہ آپ نے یہ اپنے بیہیویئرز جو ہیں وہ چینج کرنے ہیں، اس طرح سے اپنے کانفلکٹس کو ریزالو کرنا ہے۔ تو اس سچویشن میں پازیٹیو ٹرانسفرنس جو ہے وہ افیکٹو ہوتی ہے، کیونکہ کلائنٹ جو ہے وہ ہر بات ماننے کو تیار ہوتا ہے کیونکہ وہ تھراپسٹ کو ایز اے امپورٹنٹ سپورٹیو فگر کنسیڈر کر رہا ہوتا ہے۔ اس میں ایگزامپل ہم لے سکتے ہیں کہ ایک کلائنٹ جو ہے وہ تھراپسٹ کو اپنے فادر کی طرح سمجھ رہا ہے اور وہ اسی طرح سپورٹیو سمجھ رہا ہے، اور پھر اس سچویشن میں وہ سب کچھ ماننے کو بھی تیار ہوتا ہے، اور اس طرح سے اس کے سمٹمز بھی آسانی سے ریزالو ہو جاتے ہیں بیکاز وہ افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے، وہ ہر بات کو مان رہا ہوتا ہے۔ نمبر 2 پہ ہے نیگیٹو ٹرانسفرنس۔ نام سے انڈیکیٹ ہو رہا ہے کہ کلائنٹ جو ہے وہ نیگیٹو ایموشنز جو ہے ایسوسیٹ کر دیتا ہے تھراپسٹ کے ساتھ، یعنی کہ وہ اپنی نیگیٹو ایموشنز یعنی ہیٹریڈ، اینگر، اگریسونیس جو ہے وہ شو کرتا ہے ڈیورنگ تھراپی تھراپسٹ کی طرف، اور اس میں کوئی بھی انڈیویجول ہو سکتا ہے، دیٹ کین بی فرام ہز اور ہر چائلڈہڈ، اور دیٹ کین بی ہز اور ہر پیرنٹ، کوئی بھی انکل، کوئی بھی بہن بھائی، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اب نیگیٹو ٹرانسفرنس جو ہے وہ پرابلمیٹک ہو سکتی ہے، لیکن اس سے آئیڈیا یہ ہو جاتا ہے ہو از دا امپورٹنٹ فگر جو کہ ایک کلائنٹ کی
لائف کو ڈسٹرب کر رہا ہے یا جس سے ریلیٹڈ میموریز جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈسٹربنگ ہیں. اب یہاں پر کلو مل جاتا ہے تھراپسٹ کو کہ اچھا دس از دا مین ایریا جہاں پہ مجھے زیادہ پروب کرنا ہے, مجھے زیادہ اس پرسن سے ریلیٹڈ انفارمیشن لینی ہے, اس سے ریلیٹڈ میموریز کو ڈسکس کرنا ہے تاکہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو سکے. سو جہاں پہ کلائنٹ نیگیٹو ایموشنز پورٹرے کرے گا یا پھر ٹرانسفر کرے گا تھراپسٹ کی طرف, اس ٹرانسفرنس کو ہم نیگیٹو ٹرانسفرنس کا نام دیں گے, جو کہ اس لحاظ سے بھی یوزفل ہے کہ ہم آئیڈیا ہو جاتا ہے تھراپسٹ کو کہ یہ امپورٹنٹ فگر جو ہے وہ کلائنٹ کی لائف کو ڈسٹرب کر رہا ہے یا کر چکا ہے اور کس طرح سے ڈیل آؤٹ کرنا ہے. اس میں ایگزامپل ہم لیتے ہیں, a client viewing therapist as an ex-spouse who has cheated her and start hating the therapist during therapy session. اب یہاں پہ ایکس اسپاؤس سے اگر ریلیٹ کر دیا ہے تو obviously hatred جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے گی, نفرت جو ہے وہ تھراپسٹ کے لیے ڈیولپ ہو جائے گی. تو یہاں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایک سائیکو انالسٹ کی کتنی کیپیبلٹیز ہیں, کتنی ایبلٹیز ہیں کہ وہ کلائنٹ کو اچھے سے ڈیل کر ریلیکس کر اپنے سیشن کو کنٹینیو کرتا ہے. یہ ایکسپرٹیز پر ڈپینڈ کرتا ہے. اینڈ دا لاسٹ از کاؤنٹر ٹرانسفرنس. کاؤنٹر ٹرانسفرنس میں انسٹیڈ آف کلائنٹ تھراپسٹ جو ہے وہ اپنی فیلنگز, اپنی تھاٹس, اپنی ڈیزائرز جو ہیں وہ ریڈائریکٹ کرنے لگ جاتا ہے پیشنٹ کی طرف کہ جیسے آپ بتا رہی ہیں ہاں بالکل میرے ساتھ بھی ایسا ہوا, میرے انسیڈنسز بھی آپ کی لائف سے ملتے جلتے ہیں ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ریئیکشن دے رہا ہوتا ہے پیشنٹ کی ٹرانسفرنس کا, لیکن انڈیپینڈنٹلی بھی ہو سکتا ہے کہ کلائنٹ کی اوور آل کیس سے بہت زیادہ اثر انداز ہو چکا ہے اور وہ بالکل اپنی لائف کے ایکسپیرینسز, اپنی تھاٹس اور ڈیزائرز کو بھی اوپنلی ایکسپریس کرنا شروع کر دیتا ہے, جو کہ تھراپی سیشن میں الاؤڈ نہیں ہوتی کہ ایک تھراپسٹ جو ہے وہ ہر طرح کی بات اپنی پرسنل لائف سے ریلیٹڈ کر سکے. اس پورے سچویشن کو کاؤنٹر ٹرانسفرنس کہا جاتا ہے جب تھراپسٹ اپنی فیلنگز جو ہے وہ اوپنلی ایکسپریس کرنا شروع کر دیتا ہے اور دیٹ کین لیڈ ٹورڈز دا رومانٹک ریلیشن شپ ایکسیکٹرا. لیکن یہ ہونا پاسبل نہیں ہوتا اگر پراپرلی ایک پرسن جو ہے وہ ایتھیکل اسٹینڈرڈس کو دیکھتا ہے کہ وٹ سائیکالوجسٹ اور وٹ سائیکو انالسٹ ہیو ٹو ڈو ان اے تھراپی سیشن. تو اس طرح کی چیزیں تبھی آتی ہیں جب ایک پرسن کے پاس پراپر ایکسپرٹیز نہیں ہوتی ایک تھراپی کو ڈیل کرنے میں اور اپنے ایموشنز پہ کنٹرول نہیں ہوتا. تو اس سچویشن میں کلائنٹ کو ریفر کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ مزید سیشنز میں پرابلمز اور کریٹ ہو سکتی ہیں اور یہ ریلیشن جو ہے وہ ایک پروفیشنل ریلیشن شپ سے ایک پرائیویٹ ریلیشن کی طرف جا سکتا ہے. اس کی ایگزامپل ایسے ہو سکتی ہے, a therapist project his own unresolved conflicts onto the client or sometime form a romantic relationship with the client. یعنی وہ خود اپنے کانفلکٹ جو اس کے ریزالو نہیں ہوئے ہوتے وہ بھی کلائنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کرتا ہے, پروجیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا پروفیشنل ریلیشن شپ بھی ڈسٹرب کرتا ہے. سو واٹ از دا یوز آف ٹرانسفرنس ان سائیکو تھراپی. ٹرانسفرنس جو ہے وہ ان انٹینشنل ہو سکتی ہے کیونکہ obviously پیشنٹ کو اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا اور وہ اپنی فیلنگز ریڈائریکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے ٹورڈز دا تھراپسٹ. دیٹ کین بی ریلیٹڈ ٹو پیرنٹ, سبلنگ, اسپاؤس, ٹھیک ہے. اور اس میں اٹ کوڈ بی آلسو انٹینشنل اینڈ پرووکڈ. سم ٹائمز انٹینشنل بھی ہو سکتی ہے تاکہ تھراپسٹ اپنی ایک ایسی سپورٹیو فگر یا ایسی پرسنالٹی پورٹرے کرنا شروع کر دے جس کے بارے میں کلائنٹ نے ڈسکس کیا ہوتا ہے کہ ہی واز دا امپورٹنٹ فگر جس نے مجھے سپورٹ کیا ڈیورنگ مائی ہارڈ ٹائمز ایکسیکٹرا. تو اس سچویشن میں وہاں پہ تھراپسٹ کو کلو مل جاتا ہے اور وہ بھی اسی طرح کا بیہیویئر اڈاپٹ کر لیتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ کلائنٹ جو ہے وہ شیئر کر سکے اپنی فیلنگس کو اور ان کو بہتر طریقے سے ان کانفلکٹس کو ریزالو کیا جا سکے. In all cases, a therapist should make the patient aware of when transference is happening. اور ساتھ ساتھ ٹرانسفرنس جب سٹارٹ ہوتی ہے پیشنٹ کو اویئر کرنا چاہیے. ایک تھراپسٹ کا یہ کام بنتا ہے کہ ہی مسٹ انفارم کہ آپ جو ہے وہ آپ اپنے فادر کی جو پرسنالٹی ہے اس کو میری پرسنالٹی سے ریلیٹ کر رہی ہیں. اصل میں میری پرسنالٹی جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے, ہی واز اے ڈفرینٹ پرسنالٹی, تاکہ ڈپینڈنسی نہ آئے کہ ہر چیز پر ہی ایک کلائنٹ ڈپینڈنٹ ہو جائے کہ ہاں جی میرا تھراپسٹ ہی ڈیل آؤٹ کر سکتا ہے میرے سارے مسائل. جو ڈپینڈنسی کو اوائڈ کرنا ہے اگر
تو ساتھ ساتھ پیشنٹ کو انفارم کرنا ضروری ہے کہ یہاں پہ ٹرانسفرنس آ رہی ہے, یہاں پہ آپ اپنی اس پرسن سے ریلیٹ کر کے فیلنگز مجھ پر ٹرانسفر کر رہی ہیں, ری ڈائریکٹ کر رہی ہیں, تاکہ پیشنٹ ڈپینڈنٹ نہ ہو جائے تھراپسٹ پہ. کیونکہ ایک ٹائم ایسا آنا ہے کہ سیشن اینڈ ہونا ہے اور پیشنٹ کو انڈیپینڈنٹلی اپنی لائف پہ موو آن کرنا ہے. سو اس سچویشن میں انفارم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. Unaddressed transference can be problematic for the patient. وہی بات کہ اگر نہیں بتایا جائے گا تو وہ problematic ہو سکتی ہے, ڈپینڈنسی بھی آ سکتی ہے. It may even prevent them from returning for treatment. This is counterproductive. یعنی یہ یوزفل نہیں ہوگی اگر پراپرلی ٹرانسفرنس کے بارے میں ڈسکشن نہیں ہوگی. پرابلمس کریٹ ہو سکتے ہیں, ڈپینڈنسی کریٹ ہو سکتی ہے, اور ٹریٹمنٹ پہ زیادہ کام نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہاں پہ زیادہ ڈپینڈنسی بھی آ سکتی ہے. That's all from today's video. Thank you so much for watching. Students, اگر آپ کو یہ ویڈیو یوزفل لگی ہے so share this video and subscribe my channel. Thank you.